اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے کس طرح پیدا فرمایا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کس طرح ہوئی اور کس طرح اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن ہی میں قوت گواہی عطا فرمائی اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر آسمانوں سے کھانا نازل فرمایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کس طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو بندر اور سور کس وجہ سے بنایا؟ ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا بیت المقدس کے ایک کمرے میں اللہ پاک کی عبادت میں مشغول تھی کہ اچانک ان کے کمرے میں ایک اجنبی شخص داخل ہو گیا۔ وہ اجنبی شخص دراصل حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، جو انسانی شکل میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے تھے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا ان کو دیکھ کر بہت ہی ڈر گئی اور اسے کہنے لگی کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ایک فرشتہ ہوں، میں ایک پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ یہ سن کر حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو مزید تعجب ہوا تو وہ کہنے لگی، مجھ سے بچہ کس طرح پیدا ہو سکتا ہے؟ حالانکہ میرا تو نکاح ہی نہیں ہوا اور برائی کا مجھے تو تصور بھی نہیں ہے اور میرے جسم پر کسی انسان کا کبھی ہاتھ ہی نہ لگا اور نہ ہی میں نے کبھی بدکاری کی ہے، تو مجھے بچہ کس طرح پیدا ہو سکتا ہے؟ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ بات سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ بات سچ ہے کہ آپ کو کسی مرد نے نہیں چھوا، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس بات پر قادر ہے کہ وہ بغیر خامد کے اولاد دے سکتا ہے اور جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ بے شک اللہ پاک اس بچے کو اور اس واقعے کو اپنے بندوں کے لیے پاکیزگی کا سبب بنا دے گا۔ اس بچے کا بغیر باپ کے پیدا ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہوگی، تاکہ لوگ یہ جان لیں کہ اللہ پاک ہر چیز کو پیدا کرنے پر قادر ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ جس طرح کے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر کسی عورت کے اور بغیر کسی مرد کے پیدا کیا اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو صرف مرد سے بغیر عورت کے پیدا کیا اور باقی تمام انسانوں کو مرد اور عورت دونوں سے پیدا کیا، اور اب اس بچے کو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بغیر مرد کے صرف عورت سے پیدا کرے گا، آپ کی قدرت کی جلوہ گری ہوگی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کچھ پڑھا اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا پر پھونک ماری اور ان کو حمل ٹھہر گیا۔ جیسے جیسے بچے کی پیدائش کا وقت قریب آتا گیا، ویسے ہی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی پریشانی میں اضافہ ہوتا گیا۔ وہ اس بات کو لے کر پریشان رہنے لگی کہ کس طرح میں اپنی قوم کو سمجھاؤں گی اور میں کس طرح اپنی قوم کا سامنا کروں گی۔ لوگ تو مجھے زنا کی تہمت باندھیں گے۔ لوگوں کے بے جا الزامات کی وجہ سے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا بیت المقدس سے تقریباً 9 کلومیٹر دور جنگل کی طرف ایک پہاڑی کوہ سراقہ کی طرف چلی گئی۔ اسی جگہ کو بعد میں بیت اللہ کہا جانے لگا۔ وہاں پر آپ کو درد ذیق کی تکلیفیں شروع ہو گئی، چنانچہ آپ ایک کھجور کے درخت کے نیچے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ درد ذیق کی تکالیف کے باوجود بھی آپ کو یہ فکر لاحق تھا کہ میں اپنے عزیز و اقارب کو کس طرح سے مطمئن کروں گی اور کس طرح ان کو سمجھاؤں گی۔ لوگ مجھے بدکار سمجھیں گے اور طرح طرح کی تہمتیں لگائیں گے۔ آپ اسی سوچ میں مشغول تھی کہ اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وادی کے نیچے سے آواز دی، اے مریم علیہ السلام، پریشان نہ ہو، تمہارا پروردگار تمہارے ساتھ ہے۔
तुम्हारे रब ने तुम्हारे कदमों तले एक चश्मा जारी कर दिया है और उस खजूर के दरख्त को हिलाओ तो अल्लाह तबारक व ताला आपके सामने तरोताजा खजूरें गिरा देगा। आप परेशान ना हो और ये तरोताजा खजूरें खाएं और चश्मे का ठंडा पानी पिएं और अपने बच्चे को देखकर अपनी आंखों को ठंडा करें। इस तरह हजरत मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा को 40 दिन तक वही क़याम करने का हुक्म मिला और उनसे कह दिया गया कि अगर तुम्हें कोई भी इंसान नजर आए तो इशारे से कह देना कि मैंने रोजा रखा हुआ है और मैं आज किसी शख्स से बात नहीं कर सकती। 40 दिन के बाद जब हजरत मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने बेटे को लेकर अपने घर तशरीफ लाई तो बस्ती वालों ने देखा कि आपकी गोद में एक बच्चा है। उस बच्चे को देखते ही बस्ती वालों ने शोर मचाना शुरू कर दिया और आप पर तरह तरह की तोहमतें लगाने लगे और हजरत मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा को कहने लगे कि तूने यूसुफ से जिना किया है, ना तो तेरा बाप ऐसा था ना ही तेरी माँ ऐसी थी। उसी दौरान तमाम बस्ती वाले हजरत मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा के करीब जमा हो गए और आप पर तरह तरह की तोहमतें लगाने लगे और आपको अजीतें देने लगे और आपके खानदान वाले कहने लगे कि मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा और उनके मंगेतर यूसुफ को सजा मिलनी चाहिए। उन बस्ती वालों की बातों को सुनकर हजरत मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा ने बस्ती वालों से कहा कि मैंने कोई जिना नहीं किया। उस वक़्त बस्ती वालों ने हजरत मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा से कहा तुम्हारे पास कोई सबूत है और कौन तुम्हारी पाकीज़गी की गवाही देगा। उस वक़्त हजरत मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा ने बच्चे की तरफ इशारा किया जो कि उस वक़्त दूध पी रहा था। तो उसी वक़्त अल्लाह के हुक्म से वो बच्चा बोल उठा कि मैं अल्लाह तबारक व ताला का बंदा हूँ और अल्लाह पाक की नबूवत और किताब अता फरमाएगा। उसके बाद उस बच्चे ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे नमाज और ज़कात का पाबंद बनाया है और जब तक मैं जिंदा हूँ मुझे अपनी वालदा का हक अदा करने वाला बनाया है, मुझको सरकश और बदबख्त नहीं बनाया। अल्लाह तबारक व ताला की सलामती है मुझ पर जब मैं पैदा हुआ और जब मैं मरूंगा और जब दोबारा जिंदा करके उठाया जाऊंगा। इस तरह अल्लाह ताला का मौजज़ा देखकर दूध पीते बच्चे की गुफ्तगू सुनकर कुछ लोग तो यकीन करने लगे कि हजरत मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा पाक दामन है और ये बच्चा अल्लाह तबारक व ताला का मौजज़ा है। लेकिन ज्यादातर लोग हजरत मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा पर तोहमत लगाने लगे। उन तमाम तर तकालीफ के बावजूद वक़्त यूं ही गुजरता रहा और जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 7 साल हुई तो यहूदियों ने उनको बहुत ज्यादा तंग करना शुरू कर दिया और बैतुल मक़दस के हालात खराब होने लगे। हजरत मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने बेटे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर मिस्र की तरफ हिजरत कर गई। आपने अपनी जिंदगी के 13 साल मिस्र में गुजारे। उसके बाद फिर अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से आप दोबारा फलस्तीन में तशरीफ ले आई। फिर अल्लाह पाक ने 30 साल की उम्र में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अंजील अता फरमाई। अल्लाह पाक ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बेशुमार मौजज़ात से नवाजा था, जिनमें काबिल जिक्र मौजज़ात ये हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर वालिद के पैदा हुए और माँ की गोद में ही गुफ्तगू करना शुरू कर दी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मिट्टी का परिंदा बनाकर जब उस पर फूंक मारते तो वो उड़ने लगता और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदाइशी नाबीना की आंखों पर हाथ फेरते तो उसकी नजर दुरुस्त हो जाया करती और कूड़ और जजाम के मरीजों को हाथ लगाते तो वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाते और जो कुछ भी लोग खाते पीते या अपने घरों में छोड़ कर आते उन सब का आपको इल्म होता और आप सब कुछ तफसील के साथ उन लोगों को बता देते। इन सब मौजज़ात के बावजूद भी बनी इसराइल की कौम आप पर ईमान न लाई और आपको जुटलाते रहे और इसी तरह आप पर तोहमत लगाते रहे और चंद लोग ही ऐसे थे जिनकी तादाद 12 बताई जाती है। यही लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए, जिनको कुरान पाक में हवारियों के लक़ब से पुकारा गया है। जिस तरह के अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनके कुफ्र को महसूस कर लिया तो कहने लगे कि अल्लाह तबारक व ताला की राह में मेरी मदद करने वाला कौन कौन है।
تو حواریوں نے جواب دیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں آپ کے مددگار ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیں کہ ہم آپ کے تابعدار اور فرما بردار ہیں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تبلیغ کی غرض سے اپنے حواریوں کو لے کر شام کی طرف روانہ ہو گئے اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچانا شروع کر دیا، لیکن وہاں پر بھی بنی اسرائیل کے لوگوں نے آپ کی بڑھ چڑھ کر مخالفت کی اور آپ کو طرح طرح کی تکالیف پہنچانا شروع کر دی اور ہر طرح سے آپ علیہ السلام کو اذیتیں دینا شروع کر دی۔ پھر ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے عجیب فرمائش کی جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں بیان فرمایا ہے، اور جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا پروردگار اس بات پر قادر ہے کہ وہ ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر ان سے کھانا نازل فرمائے، کہ ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرمائے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو۔ وہ بولے ہماری خواہش ہے کہ اس میں سے ہم کھائیں اور ہمارے دل کو تسلی ہو اور ہم جان لیں کہ تم نے ہم سے سچ کہا اور ہم اس نازل ہونے والے کھانے پر گواہ رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما کہ ہمارے لیے وہ دن عید کا دن قرار پائے، یعنی ہمارے اگلوں کے لیے اور پچھلوں کے لیے، اور وہ تیری طرف سے نشانی ہو، ہمیں رزق عطا فرما، بے شک تیری ذات بہترین رزق عطا کرنے والی ہے، بے شک تیری ذات بہتر رزق عطا فرمانے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم پر ضرور کھانا نازل فرماؤں گا، لیکن اس کے بعد بھی اگر تم میں سے کوئی کفر کرے گا اسے ایسا دردناک عذاب ملے گا کہ اہل عالم میں سے کسی کو ایسا عذاب نہ ملا ہوگا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دسترخوان اترا جس میں روٹی اور گوشت تھا، ان کو حکم ملا کہ خیانت نہ کرنا اور ذخیرہ نہ کرنا اور نہ ہی کل کے لیے جمع کر کے رکھنا، لیکن ان لوگوں نے خیانت کی اور اس کھانے کو ذخیرہ کیا، کل کے لیے جمع کر کے رکھ لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس نافرمانی پر دردناک عذاب نازل فرمایا اور ان لوگوں کو بندروں اور سوروں میں شامل کر دیا اور ان لوگوں کو بندروں اور سوروں میں تبدیل کر دیا۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے وہ نافرمان لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہوئے، وہ بندر اور سور بنا دیے گئے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 33 سال ہو گئی تو اس وقت تمام یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور آپ کو سولی پر چڑھانے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شام کا علاقہ رومیوں کے زیر نگرانی تھا، یہاں ان کی طرف سے جو حکمران مقرر تھا وہ بھی کافر تھا۔ اس طرح یہودیوں نے اس حکمران کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کر دیا اور سولی پر چڑھانے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بحفاظت آسمانوں پر اٹھا لیا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا جو کہ اللہ کے پیغمبر تھے، حالانکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو قتل کیا اور نہ ہی سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا گیا۔ جو لوگ ان کے بارے میں اختلافات کرتے ہیں وہ گمان میں پڑے ہوئے ہیں اور شک کے علاوہ ان کے پاس کوئی علم نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بن کر زمین پر نازل ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی وہ نبی ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں سب سے زیادہ آیا ہے اور آج بھی بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہی بنی اسرائیل والوں کو نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت دی تھی، جس کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اس طرح بیان فرماتا ہے، اور جب حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل والو میں تم لوگوں کا بھیجا ہوا، اے بنی اسرائیل والو میں تم لوگوں پر اللہ کا بھیجا ہوا
ایک پیغمبر جو کہ میرے بعد آئے گا جن کا نام محمد ہوگا بشارت سناتا ہوں۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 600 سال تک کوئی بھی نبی نہ آیا۔ پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔